مشان والا رحمت بن کے آیا، سونی مشان والا رحمت بن کے آیا، سیرت بھی ان کی ویسی چاہتا جیسی، سیرت بھی ان کی ایسی چاہتا تھا سونا جیسی، صورت بھی ان کی ویسی، صورت بھی ان کی ویسی، اللہ رحمت بن کے آیا، قرآن شان ورفعنا زمین سے افلاک پر جانا، قرآن شان ورفعنا زمین سے افلاک پر جانا، فیدا تسین لم نشرح، فیدا تسین لم نشرح، وضحا چہرہ سجایا، سونی مشان والا میں ان سا نہیں بنایا، سونی مشان والا رحمت وہ بن کے آیا۔ حیات ہے ہمارے لیے ایک ذرے معتبر ہے، اور آپ تو حسان بن ثابت سے کہا کرتے، فرمایا کرتے ہیں، حسان میری طرف سے جواب دو ان کا کہ جو میری ہجو کرتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کیا کرتے، اللہ ایدہ بروح القدس، ان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما۔ تو آپ کے لگی ہیں یہ ڈسیبلڈ کے لیے ہیں یا جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے، تو لہٰذا اگر کسی عالم کو کسی کو جگہ نہیں ملتی تو یہ سفید چادر علماء کے لیے بچھائی گئی ہے، آپ یہاں پر تشریف فرما ہو سکتے۔ اسانید لینے والے طلبہ فارغ التحصیل جو ہیں وہ آفس میں چلے جائیں، اسانید لینے والے آفس میں چلے جائیں، جہان تازہ کی افکار تازہ کی ایک ایک سانس عمر جاویداں بن جاتی ہے، اللہ ان سے اتنی خدمت لیتا ہے کہ ان کا ایک ایک نفس اور ایک ایک سانس جو ہے وہ عمر جاویداں بن جاتی ہے۔ اور الحمدللہ پروفیسر حافظ مطیع الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ خدمات لیں اور لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدر ان کو 5 منٹ کے لیے، ضروری ریکویسٹ یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھیے، علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، 5 منٹ کے لیے جامعہ کا ایک پروگرام 2 سالہ درس نظامی، اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جی حفاظ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ 8 سالہ درس نظامی 2 سال میں کیسے ہو گیا؟ تو 8 سالہ درس نظامی کے اندر جو احادیث کی کتب پڑھائی جاتی ہیں، مشکات ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، بخاری ہے، مسلم میں ہے، مختلف سالوں کے اندر جو احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الایمان ہے، کتاب النکاح ہے، طلاق، وراثت، تو مسلم کے اندر بھی یہی مضامین ہیں۔ جیسے جیسی مرویات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی کتاب میں ہے، وہی بالکل حدیث مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ہے۔ تو گویا 6 سال کے اندر یا 8 سال کے اندر جو ترمذی میں کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ کی صحاح ستہ کے اندر جو احادیث ہیں وہ 978 ہیں، تکرار کے ساتھ جو آئی ہے وہ 978 ہیں، بغیر تکرار کے جو احادیث ہیں وہ 8 ہیں۔ 8 حدیثوں کو اگر زبانی یاد کیا جائے 2 سے 3 دن لگتے ہیں، 978 اگر ان کو ناظرہ پڑھا جائے 2.5 مہینے لگتے ہیں۔
زبانی یاد کرنے پر 2-3 دن، اور ناظرہ پڑھنے پر وہ 2.5 مہینے، 978 حدیثیں ہیں، چونکہ 8 حدیثیں ہی 2311 احادیث بغیر تکرار کے 36 مرتبہ آئی ہیں۔ گویا 36 حدیثیں جس کو آتی ہیں کتاب الطہارت کا صحاح ستہ کے اندر تکرار کے ساتھ جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری 2311 وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے علی ھذا القیاس اسی طرح تمام مضامین ہیں، 97 مضامین ہیں بخاری شریف کے اندر، اور احادیث کا تکرار اس میں جو صحاح ستہ کے اندر ہوا ہے تقریری انداز میں ہے، جو چند دنوں کے اندر طالب علم مختلف مسائل جو ہے وہ جاننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال عربی گرامر ہے۔ پہلے سال جو عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، دوسرے سال میں بھی، تیسرے سال میں بھی، چوتھے سال میں بھی۔ تو پہلے سال مرفوعات، منصوبات، مجرورات جو پڑھائے جاتے ہیں وہ اگلے سال بھی اسی طرح مرفوعات، مجرورات اور منصوبات ہوتے ہیں۔ تو ایک جگہ پر کیونکہ خوب یاد نہیں کروایا جاتا، رٹا نہیں لگوایا جاتا، اس کی عملی مشق نہیں کروائی جاتی، اجرا نہیں کروایا جاتا، جس کی وجہ سے 4-5 سال تک گرامر پڑھائی جاتی ہے۔ ہم جو ہے وہ رٹا لگواتے ہیں، اور وہ رٹے کی وجہ سے طالب علم 3 ماہ کے اندر، 4 ماہ کے اندر وہ ترکیبیں جاننا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو اجرا آ جاتا ہے، اور بخاری کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہو جاتا ہے، اس کی تراکیب اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک فرق کے ساتھ جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں۔ 2 سطریں سندوں کی اور 1 سطر جو ہے وہ حدیث کی آتی ہے۔ گویا کہ یہ جو ہے بخاری شریف کے اندر جتنی سندیں ہیں وہ ایک الگ کر دی جائے، 1 جلد سے زیادہ، اگر سال کے اندر بخاری پڑھی جاتی ہے تو 6 ماہ کے اندر صرف سندوں کا دور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسائل ہے، سندوں کا ایک طریقہ کار پڑھنے پڑھانے کا، وہ تو سیکھنا چاہیے، لیکن یہ ایک قسم کا تکرار آ جاتا ہے جس سے طلباء کا اس کے ذریعے سے بھی طلباء کے لیے آسان ترین کورس ہے 2 سالہ درس نظامی۔ تو اس میں داخلہ بھی اس وقت جاری و ساری ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے جو کہا کہ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، اور الحمدللہ بالکل آسان ترین ہے۔ تو اس لیے بھائی دوست جو ہے اس پر جو ہے اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ حلم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے مسند حدیث کے آج کے شیخ درس حدیث ارشاد فرمانے کے لیے کراچی سے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ۔ وہ آفس میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ جلد وہ بھی مسجد کے حال میں تشریف لاتے ہیں۔ اور الحمدللہ شاہ ترنم فضیلت الشیخ قاری محمد خالد رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنى عن قریب وأن العلم باق لا یزال، کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے انتہائی محترم معزز حافظ مولانا حافظ عبدالغفار نقیب صاحب کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور 3 منٹ جو ہے وہ میں اپنی نصیحت ہمارے طلباء کو اور یہاں پر حاضرین جو ہیں ان کے سامنے رکھیں۔ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مقرر نالوں سٹیج سیکٹری صاحب ٹائم زیادہ لے جاتے ہیں، وہ بھی وقت کا خیال رکھا۔ یہ ہمارے جو دینی ادارے ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان قلعوں میں سے زندگی عطا فرمائے، اور جو اساتذہ کرام علماء کرام تشریف فرمائے ہے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ ان چوریوں میں، ان قلعوں میں ایسے ایسے اللہ پاک نے ہیرے پیدا پائے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، جو منکرین
डट कर मुकाबला करते रहे और करते रहेंगे। ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए इन छावनियों में से वो मुजाहिदीन तैयार होते हैं जिन्होंने दुनिया में ये साबित कर दिया है कि हमारी हर चीज़ कुर्बान हो सकती है, हमारी जान हम जाती है। ये एक हीरे बन के यहाँ से निकलते हैं। जब हीरे कौम में जाते हैं तो कौम को भी निखार देते हैं, कौम में भी उजाला पैदा हो जाता है। अल्लाह इन इदारों की हिफाजत फरमाए और उनको कायम दायम रखे। अस्सलाम वालेकुम। बग़ैर किसी ताख़ीर के अब मैं जो हमारे अगले बात करने वाले मुबल्लिग हैं और गुफ्तगू करने वाले हैं, मौलाना अब्दुल गफूर ताहिर साहब जो डस्का से तशरीफ़ लाए हैं, 3 मिनट के लिए वो स्टेज पर तशरीफ़ लाते हैं। रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खुशी का मौका है कि हमारा ये मरकज़ जो है अपनी मंजिल की तरफ रवाना। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला खैर व बरकत के साथ इसको नवाजे और हर किस्म के फितने फसाद और आजमाइश से महफूज फरमाए। कि जिसकी अहमियत और अफादियत आप उलमाए कराम से कुरान और हदीस की रोशनी में सुनते रहते हैं। मैं आप हजरात की तवज्जो इस बात की तरफ कबूल करवाना चाहता हूँ कि हर दौर के अंदर दर्स व तदरीस और तालीम और इल्म की ज़रूरत रही है, लेकिन इस ज़माना के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसकी अहमियत अपनी मरकज़ियत जो है वो रखती हो, ये इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त दुनिया के अंदर बातिल अदियान जो हैं वो अहले इस्लाम पर पूरे गालिब हो चुके हैं और इस्लाम के मानने वाले ज़ाहरी तौर पर मगलूब नज़र आते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि वो मैसेज जो पैगाम अल्लाह ताला ने और बातों की तरफ बहुत तवज्जो की गई, करनी भी चाहिए, लेकिन तालीम की हैसियत और अहमियत को उजागर करना और इस पहलू को किसी सूरत में नज़रअंदाज न करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस बात को जहन में रखना चाहिए कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी उस अंदाज में, उस नहज पर चलते हैं, आप देख रहे हैं कि कई लोग हैं पाकिस्तान के अंदर कि जिनकी यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल अहमियत की हामिल है। उसकी कई वजह हैं। हमें भी इस लेवल पर यह काम करना होगा और उसके लिए ज़रूरी तौर पर अपनी तालीम को वाफर हिस्सा तालीम के बजट के लिए मुख्तस कर दें और उसके लिए ज़रूरी तौर पर हर बंदा पैसा डाले। मैं आपसे चंदे की अपील नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है, सैकड़ों एकड़ के अंदर हमारी ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसा अंदाज होना चाहिए कि जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर वो तमाम उलूम व फ़नून जो असरी हैं, शम्सुल हुदा है, दीगर इदारे हैं, हमारी ये इमाम बुखारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है बुनियादी तौर पर। तो काश अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पैदा करे, ऐसा वो दूर रस नताज पर नजर रखने वाला दकीक बंदा अल्लाह इस कौम को मुहैया करे जो पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर एक यूनिवर्सिटी को मजबूत करें, इसके साथ मुआवनत करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहसील डस्का के हवाला से हमारा चूंकि ये अपना इदारा है, दामे दिरमे कदमे सुखने 24 घंटे इस इदारे के लिए उसी तरह तैयार
ألم يروا أنا جعلنا في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور وكل أتوه داخرين إنه خبير بما تعملون خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا البلدة التي حرمها وله كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وأن أتلو القرآن
وقل والقمر يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا ونفس وما سواها فألهمها ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی صوتک، بارک اللہ فی لحنک، بارک اللہ فیکم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے لاہور سے آئے معزز مہمان، عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے الحمدللہ بانیین میں سے جو ہستیاں جن کی خدمات جماعت کے لیے کافی نمایاں ہیں، ان میں سے الحمدللہ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی آگے ان کی تیسری بانیین میں ان کے دادا محترم جناب فضل حق صاحب، میاں فضل حق صاحب رحمہ اللہ الحمدللہ ہے، اور جماعت کے بانیین میں سے ہیں، مرکز کے بانیین میں سے ہیں، اور دین کی الحمدللہ مسلسل یہ خاندان، یہ نسل خدمت کر رہی ہے، اور یہ کرتے کرتے ان کے بیٹے محترم جناب میاں نعیم صاحب، آگے ان کے بیٹے، موسٹ ویلکم جی آیا نو ست بسم اللہ۔ اللہ تعالی حضرت الامیر کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں سے تھے میاں فضل حق صاحب، الحمدللہ میں ان کا ذکر کر رہا تھا، دین کے لیے، جماعت کے لیے الحمدللہ نمایاں ان کی خدمات بھی ہیں اور قربانیاں بھی ہیں، جانی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں۔ آگے تیسری ان کی پیڑھی محترم جناب میاں محمد فضل حق ثانی صاحب الحمدللہ ہمیں، اور اب ہمارے اور مرکزی مہمانوں کے بیچ میں خطباء کے بیچ استاد گرامی قدر عبدالرزاق زاہد گمن صاحب، ان کی گفتگو رہتی ہے، وہ 8 منٹ کے لیے اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور مستفید فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الشیطان الرجیم۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ معزز مکرم علماء کرام، طلباء کرام، حاضرین محفل، میرا یہ 21واں سال ہے۔ رب کائنات ہمارے محترم پروفیسر حافظ مظہر الرحمان صاحب کو دین والی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ان 20 سالوں میں بڑے مد و جزر دیکھے، بستر پر تھے، اور کہنے والوں نے کہا کہ اس ادارے کو تالے لگیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ فیصلے آسمان پر ہوا کرتے پر نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس ادارے کو نہ تالے لگے ہیں، نہ انشاءاللہ کبھی لگ سکیں گے۔ اس کی وجہ اللہ عالم بالسرائر، لیکن میرا حافظ صاحب کے ساتھ جو رب کائنات کسی کے اخلاص اور کسی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتے۔ جمعے کا خطبہ ہوا، دنیا حیران رہ گئی کہ اس جنگل میں کون جمعہ پڑھنے آئے گا۔ ہماری معلومات کے مطابق خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی انتظامات کم پڑ گئے، اور مجھے اپنے اللہ سے اس بات کی امید نہیں بلکہ یقین ہے
کہ رب کائنات کی توفیق سے ایک وقت ایسا بہت جلد آنے والا ہے جب اس ادارے میں طلباء کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ مختصر سی ایک گزارش آپ کی خدمت ہے، میں کہتا ہوں نیچے کر لیں جی، 16 سال کے عرصے میں 400 سے زیادہ علماء اور علماء کے ساتھ ساتھ پروفیسر، ڈاکٹر، صحافی، وکیل، گورنمنٹ اداروں کے اندر خدمات سر انجام دینے والے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر خدمات سر انجام دینے والے لوگ الحمدللہ ہمارے اس ادارے سے فارغ ہو کر گئے۔ اور یہ بھی بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں۔ حافظ صاحب الحمدللہ سے تو سلامتی کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سفر جاری تھا، جاری ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہوئے ہو چکا ہے، یہ 33 سے 34 سال کا سفر ہمیں اس بات کا ابھی بھی سبق یہی دیتا کہ ہم طلباء ہیں۔ اس لیے یہاں پر حفظ کے طلباء تشریف لائیں، مستند حافظ بنیں، یہاں پر دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے طلباء تشریف لائیں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں، شکلیں مسلمانوں جیسی، لباس مسلمانوں جیسے، درس دینا پڑے دے لیں، جمعہ پڑھانا پڑے پڑھا لیں، جنازہ لیں، عید پڑھانی پڑے پڑھا لیں، بلکہ مستقل طور پر خطباء ہیں۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، ہمیں آپ سے چاہیے کیا؟ یاد رکھیے، میرے بعض دوست سوچتے ہیں حافظ صاحب اگر اجازت دیں تو ایک جملہ بات نہیں ہے، اس لیے ایک فیکٹری، ایک کارخانہ یا ایک دنیاوی تعلیم کا ادارہ جس کی بیس ہے، اس میں اور دینی ادارے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو پیسے کی شکل میں نفع ملتا ہے، لیکن یہاں یہ کاروبار اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور معاشرے کا۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں آپ کے بچوں کی کریم چاہیے، ہمیں ذہین و فطین بچے آپ کے چاہیے، ان کو ہم اپنے پاس 4 سال 6 سال 8 سال پڑھائیں گے، اور جو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء دنیا اور سامنے مثالی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں، امام بخاری یونیورسٹی گویے، ڈوم، لطیفے، ٹپے، دوڑے، شعر یا قوالیاں سٹیجوں پر گانے والے طلباء پیدا نہیں کر رہی ہے۔ فکری عوام الناس سے میں مخاطب ہوں، آپ قریب و دور سے تشریف لائے ہیں، اس ادارے کو آپ اپنے ذہین بچے دیجئے اور نتیجہ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا آپ کو دکھاتے ہیں۔ رب کائنات حافظ صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ادارے سے استفادہ کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو قائد انقلاب کہنے والے اور اس کی تصویر کے سامنے اس سے سوال کرنا، اور ہم الحمدللہ جہاں جاتے ہیں خدمت کرتے ہیں، UMT اسلام لا کالج، بچیوں کو کہتے ہیں سروں پہ دوپٹہ لیں بیٹا، ان کو وہاں تبلیغ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں انگلش ہیں، تو پہلا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلامیت پڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم انگلش پڑھاتے ہیں، لیکن انگلش ایک زبان، ہم اسلامی اپناتے ہیں، تو لہذا یہ اس ادارے سے بنے ہیں اور بے شمار بنے ہیں، یہ ادارے کی ایک گریٹ کنٹریبیوشن ہے۔ ابھی مجھے پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان سے کچھ وقت میرا پیغام ٹی وی میں گزرا ہے ان کے ساتھ، اور مجھے ہمارے
पंजाब यूनिवर्सिटी के इस्लामिक डिपार्टमेंट के डीन, हमारे लिए एक एजाज, हमारे लिए एक सआदत, जिनकी गुफ्तगू में अल्लाह ने तासीर रखी है। लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं, अहले जुबान से। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब को दावत सुखन देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और नसीहतें करें। ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جامعہ امام بخاری کے اندر بخاری شریف کی تقریب ہے۔ بزرگ علماء، طلباء اور ہمارے امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف فرما ہے۔ مجھے جب حافظ مطیع الرحمان صاحب نے دعوت دی تھی تو میں جلسوں میں جاتا نہیں ہوں، لیکن ان کی دعوت پر میں نے فوراً یہ دعوت قبول کر لی تھی، ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی تھی کہ میں آؤں گا۔ اور آج ہمارا ایک خاندانی اجتماع ہے جس کے سبب میرے پرسوں میں فون بھی کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ حافظ صاحب سے میری بات ہو جائے اور میں ان سے رخصت لے لوں۔ خیر، میں کیوں آیا اور کیوں میں نے ترجیح دی، میں آج ایک دو تقریر نہیں میں نے کرنی، میں نے چند باتیں کھلا کے آپ کے ساتھ کرنی ہے جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں، جو دین پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء ہیں، ان کے ساتھ۔ جب میں آیا تھا تو میں تقریر، اور مجھے 32 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے، مدارس میں بھی اللہ کا شکر ہے پڑھا ہے، سکولوں میں بھی پڑھا ہے، کالجوں میں بھی پڑھا ہے، پڑھایا بھی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا ہے۔ یہ 32 سال میں سے 6 سال میں نے کالج میں پڑھایا ہے اور 26 سال مجھے یونیورسٹی کے اندر ہو گئے۔ اور ظاہر ہے اسلامیات میرا سبجیکٹ ہے۔ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہم نے کرنا کیا تھا، کدھر جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، کیا ہونی چاہیے۔ 2 سالہ درس نظامی کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ساری زندگی طالب علم رہتا ہے انشاءاللہ، اور ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، یہ اعزاز ہے ہمارا کہ ہم تک طالب علم ہیں۔ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات جو پہلی نازل ہوئی ہیں، اس کو ہر ادارے والے اور ہر فیلڈ آف ایجوکیشن والے، جس بھی، چاہے وہ پرائمری سکول ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا ادارہ ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس کا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی سٹاف کالج ہو، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ دیکھیں جی، پہلا جو کلمہ ہے پہلی وحی کا وہ اقرا ہے، پڑھو۔ اور پھر اوپر سے ساتھ ایک حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ بھی کم و بیش ہر ادارے میں لکھی ہوتی ہے، جس ادارے میں چلے جائیں۔
وہاں یہ آپ کو بالعموم یہ دو باتیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اور اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لو جی، ہماری جو اصل بنیاد ہے وہ تو قرآن ہے، اور قرآن کی پہلی وحی کا پہلا کلمہ اقرا ہے، لہذا جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے اس کو یہی سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو اقرا کا حکم ہوا تھا میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ اس کو کبھی سوچئے گا، غور کیجئے گا، میری یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں ان پر غور کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اولین حکم تو ان کو ہوا تھا، اقرا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ پڑھو، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ اب یہ ما انا بقارئ کا ہم نے تو بچپن سے ترجمہ یہی سنیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے یہی معنی ہو، مجھے پتہ نہیں ہے، اہل علم بیٹھے ہیں، آپ اساتذہ سے پوچھ لیجئے گا کہ اصل ترجمہ کیا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن ما انا بقارئ، ما نافیہ ہے، انا ضمیر ہے، با زائدہ ہے، قارئ اسم الفاعل ہے۔ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل کہتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں۔ اقرا، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہاں سورۃ المائدہ کے اندر ماشاءاللہ سورۃ المائدہ کے اندر جہاں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کا نام نہیں لیا، مفسرین کہتے ہیں ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا، وہاں جو ذکر ہوا تو دونوں نے قربانی، قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، بالآخر اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو چھوٹا کہتا ہے کہ لَئِن بَسَطْتَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو اگر میری طرف دست درازی کرے گا، میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ، ما انا بقارئ۔ طلبہ کرام بات سمجھ آ رہی؟ ما انا بباسط، میں ہاتھ دست درازی کرنے والا، ہاتھ بڑھانے والا نہیں۔ اب سمجھیے ذرا، کیا ہاتھ میں طاقت نہیں تھی؟ استطاعت نہیں تھی؟ طاقت تھی، بڑھانا نہیں، انکار ہے، انکار تھا نا؟ کیوں تھا؟ چھوٹا بھائی بڑے کو کہہ رہا ہے کہ تو ہاتھ بڑھائے گا، میں نے ہاتھ نہیں بڑھانا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے نہیں بڑھانا۔ طاقت تو ہے، ہو سکتا ہے بڑے سے زیادہ ہی ہو، لیکن اس لیے نہیں بڑھانا کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ۔ پتہ نہیں یہ شیخ تشریف فرما ہے، یہ کہنا کوئی غلط کلمہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر یہ غلط ہو۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ جبریل ساری عمر بھی کہتے رہتے نا اقرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی ہوتا کہ ما انا بقارئ۔ جب تھوڑی دیر بعد پڑھ دیا تو کیا فرق بقارئ میں اور پڑھ دینے میں؟ فرق یہ ہے کہ جب کہا تھا اقرا تو مطلقاً اقرا تھا، تو جب پڑھ دیا تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کا یہ جو ابتدائی اقرا کے جواب میں جو طرز عمل ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے
یہ علم کی سمت کا تعین کر دیتا. ایک ہوتی ہے غلط سمت میں تعلیم، ایک ہوتی ہے بے سمت تعلیم. سمت ہے ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جس علم کی سمت کا پتہ نہ ہو، اس علم کا حاصل نہ کرنا، اس کے پتہ ہی کوئی نہیں، روح ہی کوئی نہیں پتہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. جا کے پوچھ لیجئے پورا نظام تعلیم. آپ اگر اس وقت پورے نظام تعلیم کا آپ جائزہ تو لیں، کوئی یونیورسٹیوں کی کمی ہے؟ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بڑے خوش ہیں جی، ڈگری ہماری جو ہے ایم اے کے برابر ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرق پتہ کیا ہوا ہے؟ وہ اسلام جس کا تعلق زندگی کے ساتھ تھا. یہ ڈگریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سوشل جس کی زندگی کے اندر اسلام کا کوئی نام ہی نہیں، کیونکہ سبجیکٹ کے اندر ماہر ہے. یہ سبجیکٹ گویا جو ساری دنیا کے لیے، سارے علوم کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا تھا اسلام، ہم نے اس کو سبجیکٹ اور ڈگری بنا کے باقیوں کے برابر کر، اور ہم خوش ہوئے کہ شاید ترقی ہوگی. ہم یہی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری ڈگری جو ہے وہ برابر ہو گئی. اور یہ ترقی نہیں ہوئی، یہ تنزلی ہوئی. ہم نے پایا نہیں ہے، ہم نے کھویا ہے. 5 آیات میں 5 کلمات کی تکرار ہے. اقرا کی تکرار ہے، رب کی تکرار ہے، انسان کی تکرار ہے، خلق کی تکرار ہے، اور علامہ کی تکرار ہے. 5 کلمات 2 دفعہ ہے. یار یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق و مالک کا کلام ہے. پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. پوری زندگی کا مشن، زندگی کا رخ متعین ہو رہا ہے. لہذا ساری زندگی علم کی ڈیفینیشنز ڈھونڈتے رہیے گا. پہلی وحی کے بغیر کوئی علم کی ڈیفینیشن نہیں. ان 5 کلمات کو جوڑ لیں، علم کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. ایک رب دنیا بھری پڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اقتراب الساعہ کے بارے میں، قرب قیامت کے بارے میں. پتہ نہیں ہم اس دور میں ہیں یا شاید اس کے بعد آنے والا دور ہے، اللہ کو معلوم ہے. کہ ان من اقتراب الساعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان توضع الاخیار وترفع الاشرار. بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے، اور جو معاشرے کے بہترین لوگ ہیں وہ نکو بنا دیے جائیں گے. اللہ اکبر. وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ. جو باتیں ہیں وہ بہت ہوں گی، اور جو عمل ہے وہ سکڑ جائے. عمل ختم، باتیں جتنی مرضی کرا لو. میرے سے سن لو، میں نے تقریر کرنی ہے، مجھ سے بھی کرا لو، مجھ سے سنو. یہ یوٹیوب چینل دیکھیں نا، میرا چینل سبسکرائب کریں، یہ گھنٹی کا بٹن دبا، یہ فلاں کر، منتیں ترلے، میری سنو میری سنو میری سنو. یفتح القول. ہر بندہ سنانے کے لیے، سنتا کوئی نہیں، سنانا ہے، میری بھی سنو. ہر جو نیا بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میری سنو. یفتح القول. بگاڑ ہے، انتہا ہو گئی. بدترین لوگ اوپر آ گئے، بہترین لوگ نیچے چلے گئے. سارا الٹ. بھروسہ کر نہیں سکتے غلام پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بھی نہ. کیا کریں، کہاں سے لیں؟ فرمایا کہ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا. ان میں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک چیز جو ہے پڑھایا جا رہا ہے، نصاب ہے، جو یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، فلاں ہے، ایک سیلاب ہے علم. کیا پڑھا جا رہا ہے؟ فرمایا المسنات پڑھی جا رہی ہے. ساتھ فرمایا لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُ. ان میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ اٹھ کے یہی کہہ دے کہ بندے کے پتروں کیا پڑھ رہے ہو.
یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو کوئی برا کہنے والا ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ سارے ہی ایک سمت میں بھاگے اللہ اکبر۔ صحابی پوچھتا ہے مل مسنات یا رسول اللہ، کیا پڑھا جا رہا، کیا پڑھ رہے ہوں گے لوگ، کیا ہو رہا ہوگا؟ فرمایا مسنات وہ ہے التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ بندو جو کوئی بچا کھچا علم ہے، اگر کوئی چیز ہے باقی تو وہ صرف ان کے پاس ہے جو وحی الہی کے ساتھ جڑے، اور وہ یہ مدارس میں چٹائیوں میں بیٹھنے والے لوگ۔ علم آپ کے پاس ہے، اور فرق سمجھ لیجئے، میں نے حدیث شروع میں عرض کی تھی کہ ہم اقرا بسم ربک الذی خلق لکھ دیتے ہیں اور ساتھ لکھ دیتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کبھی سوچا ہے اگر پرائمری پاس کرنا بھی فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میڈیکل کالج کے اوپر بھی لکھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر میڈیکل کرنا بھی فرض ہو گیا، پرائمری پاس کرنا بھی فرض ہو گیا، میٹرک کرنا بھی فرض ہو گیا، انجینئر بننا بھی فرض ہو گیا، فلسفہ پڑھنا بھی فرض ہو گیا، سارے علوم فرض ہو گئے، تو پھر ہم تو جنت میں نہیں جا سکتے، فرض میں کوتاہی ہوگی، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کیا تھا فرض؟ ہر شخص سمجھ رہا ہے میں فرض ادا کر رہا ہوں، وہ فرض فنون نہیں ہے، وہ العلم ہے، اور العلم کا مقابلہ دنیا کے علوم سے نہیں ہے۔ العلم کا مقابلہ قرآن نے مقابلہ بتا دیا ہے، مقابلہ یہ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ہے وہ ہے العلم۔ لہذا وحی الہی، اس کے مقاصد، اس کی تکمیل والا علم، اور اس کے مقابلے میں خواہشات نفس کی تکمیل والا علم، اس کا مقابلہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں مغرب کے اندر جو انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، وہاں سے لے کر جتنی ٹیکنالوجی جو مغرب نے آج تک ترقی کی ہے، وہ ساری کی ساری دو چیزوں کے لیے ہے: اچھا کھانا، اچھا رہنا، مادیت۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار۔ وہ شاخ نازک پتہ ہے کیا ہے؟ وہ شاخ نازک یہ ہے کہ میں یہ کر لوں، کیا کر لوں؟ بندہ آسمان کو پھاڑ کے چڑھ جائے گا اوپر، زمین پھاڑ دے گا، کیا کرنا ہے؟ وہ نا ایک سوشل میڈیا پہ بڑا نا معروف کلپ ہے، ویسے تو کسی نے ہنسانے کے لیے لگایا ہوا ہے لیکن اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ وہ کلپ ہے، کوئی سکھ ہے پتہ نہیں کون ہے، وہ آ کے اس کو کہتا ہے، بندہ ایک پرالی پہ سویا ہوا ہے، اس کو کہتا ہے اٹھو فلانیا کو کم شم کر لیا کر، وہ کہتا ہے ستا اٹھتا ہے کر کے، وہ کہتا ہے میں کم شم کر لوں تو پھر کی ہو، کیا کم شم کرے گا، کچھ چار پیسے آ جاؤ گے، کہتا ہے اچھا آ گئے پیسے پھر کی ہو، کہتا ہے پھر کوئی بڑا کاروبار کر لیں، کہتا ہے کر لیا پھر کی ہو، وہ کہتا ہے پھر شاید ٹر جائیں، کہتا ہے چلا گیا پھر کی ہو، وہ کہتا ہے اتھ جا کے اور بڑا کاروبار کی، کہتا ہے کر لیا پھر کی ہو۔ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار، لذت کیا لے گیا؟ بیزاری ہے، اس کا انتہا بیزاری ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کو میں اور آپ یہاں بیٹھ کے جو ایک فینٹسی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک، وہ کیا ہے؟ سوئٹزرلینڈ۔ آپ کو پتا ہے سوئٹزرلینڈ ان ممالک میں سے ہے جہاں خودکشی قانونی طور پر جائز ہے۔ یہ بھی کر لیا پھر کے ہو، یہ بھی کر لیا پھر کے ہو، یہ بھی کر لیا پھر کے ہو، پھر مر جاؤ خودکشی کر۔ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے، رخ ٹھیک کر لیں اپنا، اور وہ رخ کیا ہے؟ وہ اقرا نہیں ہے، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ اقرا نہیں، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے خواہشات نفس کی تکمیل والا علم اس کو مقابلے میں لے آئے وحی الہی کی تکمیل والے علم کے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کارساز۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ،
تو ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر یہ کام کرے. لہذا اپنا رخ ٹھیک کر لیں. ڈگریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہی یہ الہی کے مقاصد کی تکمیل یہ اہمیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کتنا علم ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محی الدین لکھوی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا قرآن اور کوئی ایک مجموعہ حدیث جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل آ گئے، اور اس کے لیے وہ ریکمینڈ کیا کرتے تھے مشکات شریف. وہ کہتے تھے یہ فرض علم ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے. اگر نہیں کیا پکڑا جائے گا قیامت والے دن. اگر اس نے بچوں کو اتنا علم نہیں دیا قیامت والے دن پکڑا جائے گا. سوچ سمجھ کے قرآن پڑھے. اور ایک مجموعہ حدیث مثلا مشکات، وہ کہتے تھے اتنا پڑھ لو، اسی کو عمل کرتے رہو اور ساری زندگی اسی کو آگے پہنچاتے رہو، اسی میں انشاءاللہ جنت کا راستہ. اقرا بسم ربک الذی خلق. وآخر دعوانا الحمدللہ. ابھی اذان کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز عصر، اور اس کے بعد میر صاحب کی گفتگو، اور ان کے بعد درس حدیث شیخ صاحب ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اذان کے لیے قاری اشفاق سے